الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول الله عز وجل إني لأهم لأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيا والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم. رواہ شعب الایمان للبیہقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے. جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوتا ہے. روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے. مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے اور نماز کا سب سے بنیادی حصہ، بنیادی رکن سجدہ ہے. اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس حصے کو جہاں پر سر ٹکایا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں. مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں. مسجدوں کے ذریعے مسلمانوں کو قوت، طاقت، رہنمائی، رہبری ملتی ہے. مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کا مقام نہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہے. عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح مساوات و برابری جتنی مسجد میں اور جس شکل میں مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے کہیں بھی نہیں ملتی. دنیا کی کسی عبادت گاہ میں آپ کو یہ شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی. مسجد میں امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ملتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مسجد آنے والے سے نہ اس کا مقام و مرتبہ پوچھا جاتا ہے، نہ رتبہ معلوم کیا جاتا ہے، نہ حیثیت دیکھی جاتی ہے. مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، نماز کے لیے آیا ہے، صف میں کھڑا ہو گیا. اب اس کے پہلو میں بادشاہ کھڑا ہے یا کوئی عام بندہ کھڑا ہے، مالدار کھڑا ہے کہ کوئی غریب بندہ کھڑا ہے، کیا نہیں دیکھا جاتا. اس کی جو خوبصورت شکل دیکھنے کو ملتی ہے وہ مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ میں اسلام کا تصور پیش کیا گیا، اسلام نے جو اعلان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری، کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس کا منظر مسجد میں دیکھنے کو ملتا ہے. کہ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہتری، کوئی فضیلت، کوئی فوقیت بظاہر دکھائی نہیں دے رہی ہے. مسجدوں میں ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے. مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق، دین کے خلاف پھیلائے جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ انہی مسجدوں کے ممبروں سے چاک کیا جاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب اسی مسجد کے محراب اور ممبر سے دیا جاتا ہے. جہالت و ضلالت، شرک و بدعت کے خلاف
مضبوط آواز ابھرتی ہے اسی مسجد سے ابھرتی ہے۔ شریعت کے احکامات لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں، معاشرت کی تعلیم، معاشرت کے جو اصول ہے اس کی تعلیم یہیں سے ملتی ہے۔ بھلی باتوں اور اچھی صفات کو پیدا کرنے کی تلقین انہی مسجدوں سے ملتی ہے۔ معاشرے میں جن باتوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں سے ملت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا سد باب، اس کا ازالہ انہی مسجدوں سے کیا جاتا ہے۔ مسجدیں ایمان و اسلام، محبت و اخوت، عدل و مساوات، خیر خواہی اور غم گساری، صدق و صفا کا مرکز ہے۔ اسلامی معاشرات میں ہدایت اور برکت مسجد کے ذریعے ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جس بستی میں آباد ہیں، جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، وہاں وہ مسجدیں تعمیر کریں، ان کو آباد کریں، نمازوں سے ان کو آباد کریں، اور ان مسجدوں کی آبادی کی فکر کریں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اور مسجدوں کی حیثیت مسلم محلوں میں ایسی ہے کہ مسلمانوں کے گھر اور ان کے محلے اگر آباد ہیں تو مسجد کی وجہ سے آباد ہیں، اور مسجد کی ویرانی مسلمانوں کے محلے اور بستیوں کی ویرانی ہے۔ یہ حیثیت ہے مسجد کی۔ اس حیثیت کے ساتھ مسجدیں آباد کی گئی، اور ہمارے اس ملک ہندوستان میں صدیوں سے مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ، مسجدوں کی آبادی کے ساتھ، مسجدوں کی تعمیر اور ترقی کے ساتھ، اور اسلامی پورے تشخص کو بحال رکھتے ہوئے، عمل میں لاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو مسجدیں امن و امان کا گہوارہ ہے، شرپسند عناصر اسے نفرت کا گہوارہ بتا کر، نفرت کا ذریعہ بتا کر غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے یہ ملک جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک میں کم و بیش 400 سے زیادہ الگ الگ عقائد، الگ الگ نظریات کے لوگ رہتے ہیں۔ 400 سے زیادہ فید ہیں ہمارے ملک میں، اور ہر مذہب والے کو اپنے عقیدے، اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے، اور یہ دستور نے دی ہے کہ یہاں کا رہنے والا کوئی باشندہ مذہب کے نام پر نہ لڑے، مذہب کے نام پر کوئی تنازع نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کے لیے قوانین بنائے گئے، دستور تیار کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں 200 سے زائد برسوں تک انگریز اس ملک میں مسلط رہے، اور انہوں نے اس ملک کو غلام بنایا، اور اس کے پہلے سے مسلمان اور الگ الگ مذاہب کے لوگ رواداری کے ساتھ، آپسی رواداری کے ساتھ، تال میل کے ساتھ، محبت و اخوت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ لیکن یہ جو 200 سالہ وقت گزرا انگریزوں کا، انہوں نے نفرت کے بیج بوئے، اور جاتے جاتے ایسی کچھ چیزیں کی کہ جس سے برادران وطن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا، الیکٹرک میڈیا کے ذریعے، طاقت کے ذریعے جھوٹ کو پھیلایا جائے اور سچ کرنے کی فکر کی جائے۔ مسلمان ہند کو یہ احساس کہ موجودہ حکومت، حالانکہ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ دستور بنائے گئے کہ آپس میں تنازع نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، اور اسی تنازع کے حل کرنے کے لیے 1991 میں لوک سبھا میں 10 دسمبر 1991 میں لوک سبھا میں اس وقت کے وزیر داخلہ نے ایک بل پیش کیا جس کو منظور کیا گیا۔ کیا تھا وہ بل؟ کہ 1947 تک جس مذہبی جگہ کی جو حیثیت ہے، 1947 کے بعد اس کی وہی حیثیت بحال رہے گی۔ کسی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے
وہ مسجد باقی رہے گی، مندر بنا ہوا ہے مندر باقی رہے گا، گرودوارہ بنا ہوا ہے وہ باقی رہے گا، گرجا گھر بنا ہوا ہے وہ باقی رہے گا۔ جو مذہبی عمارت 1947 میں موجود تھی اس کی حیثیت 1947 کے بعد وہی رہے گی۔ یہ قانون پیش کیا گیا، اور اس قانون کو، اس بل کو پیش کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر داخلہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اس قانون کے ذریعے، اس بل کے ذریعے ہندوستان میں بسے ہوئے لوگوں کے درمیان مساوات، ہمدردی، بھائی چارگی، محبت و اخوت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بل پیش کیا گیا تھا 1991 میں، اس کے سیکشن نمبر 3 نمبر کا جو اس کا سیکشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1947 میں جو حیثیت مذہبی مقامات کی تھی، ان مذہبی مقامات میں نہ جزوی کوئی اس کے بعد تبدیلی کی جائے گی، نہ کلی کوئی تبدیلی کی جائے گی، یعنی کوئی معمولی بھی تبدیلی بل کے پیش کرنے کے بعد نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ لاگو ہو گیا، یہ نافذ کر دیا گیا کہ جو حیثیت جس مذہبی جگہ کی ہے وہی باقی رہے گی۔ اب تھوڑا بھی آپ اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، تھوڑے بھی اس میں کوئی آپ چینجز نہیں لا سکتے۔ یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ سیڑھیوں کا سروے کرو، مسجدوں کا سروے کرو، اور اس کے نیچے فلاں چیزیں، اس کے نیچے فلاں چیزیں، یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور بے ہدا بے اصل باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کی کوئی اصل کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس قانون کی جو 1991 میں نافذ کیا گیا تھا۔ یہ کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی ہے اس میں ہے سیکشن نمبر 3 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی مقدمہ عدالتوں میں دائر بھی کیا جائے گا، سماعت کے لیے پیش بھی کیا جائے گا، تو اس قانون کی وجہ سے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے گا، اس کو سنا ہی نہیں جائے گا، اس کی سماعت ہی نہیں ہوگی، اسے منظور ہی نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دھارس بنائے رکھیں، وہ اپنے اندر آپسی رواداری باقی رکھیں، اور سب سے بنیادی چیز مسلمانوں کو کرنے کی ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ ہماری مسجدیں آباد رہنی چاہیے۔ کتنی ساری مسجدیں ہیں جو صدیوں پہلے بنائی گئی، اس نیت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ بنائی گئی کہ یہ آباد رہے گی، اس میں 5 گانا نمازیں ہوا کرے گی، لیکن مسلمانوں کی عدم توجہ کی وجہ سے آج وہ کھنڈر کی شکل میں موجود ہے، ویران ہیں۔ آثار قدیمہ نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور بہت ساری جگہ پر تو غلط چیزیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ان مسجدوں کے اندر استبل بنائے گئے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز مسلمانوں کو مسجدوں کے آبادی کی فکر کرنی ہے۔ ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ہوا کریں، ہماری مسجدیں آباد رہا کریں۔ اور یہ جو آنے والے حالات ہیں، یہ حالات آئیں گے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں جانچنے پرکھنے کے لیے ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَنَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت، جانوں کے معاملے میں آزمایا جائے گا، تو ہم کو آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، تو اس میں ثابت قدم رہنا ہے، اور ہر اس چیز کا
جیسے ہم نے بتایا ابھی کہ دستور میں ہم کو یہ رائٹ ملا ہے، یہ ادھیکار ملا ہے کہ ہم اپنی مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ مسئلہ ان مخصوص جگہوں کا نہیں ہے جہاں پر کیسز کیے گئے ہیں، جن جگہوں جن مسجدوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، جہاں پر وہ ہے وہاں پر آباد لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے ملک میں بسے ہوئے مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کے مذہبی تشخص کا ہے، مذہبی معاملے کا ہے۔ اس میں کسی کو بھی کبھی بھی مسلمان مداخلت کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور نہ قانوناً اس کو مداخلت کا حق حاصل ہے۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ قانون اور بل پاس ہو چکا ہے کہ 1947 کے بعد سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، جو مذہبی مقام جس حیثیت کا ہے اس کو اسی حیثیت کا رکھا جائے گا۔ جب قانون نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم تحفظ کر سکیں، ہم اپنے اس مذہبی چیز کو باقی رکھ سکیں، تو ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ جس لائن سے لڑنے کا ہمارے پاس پاور ہے اس لائن سے ہم لڑیں گے، اور اپنی مذہبی مقامات کی حفاظت کریں گے۔ اپنے کعبے کی ہمیں خود حفاظت کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ یہ جو نشانے سادے جا رہے ہیں، 800 سال 900 سال 700 سال پرانی مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، مقابر ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کے مقبرے ہیں، ان کی آرام گاہیں ہیں، ان کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سطح پر جس حیثیت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، جس پاور جس طاقت سے نوازا ہے، اس کا استعمال کریں۔ رائٹر حضرات، مسلمانوں کے رائٹر حضرات لکھے، بتائیں اس کو کہ کیا غلط ہو رہا ہے۔ جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، جو اپنی بولی کو اوپر تک پہنچا سکتے ہیں، وہ بول کر، اور اس میں بہترین رول اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو ہمارے مسلم اراکین پارلیمنٹ ہیں کہ جو آواز بلند کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مضبوطی سے اپنے دین پر عمل پیرا رہیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، ہماری نمازوں میں مسجدوں میں ہماری نمازیں ادا ہوں، اور مسجدوں کی آبادی کی فکر نمازوں کے اہتمام سے ہوگی، مسجدیں آباد رہے گی۔ اور جہاں یہ صرف نمازوں کی پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے دیگر دینی مسائل کے حل بھی ہم مسجدوں سے کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو بڑھائیں، سوچیں اس پر کہ ہم مسجد کو کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور مسجدیں کس کس کام میں لائی جا سکتی ہیں۔ تو تحفظ کی فکر ہو، اور جو غلط ارادوں سے کام کیے جا رہے ہیں، باطل طاقتیں کر رہی ہیں، ان کے خلاف جس لائن سے ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش اور فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک بھر کی تمام مساجد، مقابر، خانقاہوں اور تمام مذہبی مقامات کی اللہ اپنی خزانہ غیب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا حمایتی و ناصر بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔